پہ بیٹھ کر اذکرکم میں تجھے یاد کروں گا۔ اللہ تو رب ہے، 70-73 ہزار نور کے پردوں میں چھپا بیٹھا ہے، پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے، تو ہماری تعریف کیسے کرے گا، ہماری یاد کیسے کرے گا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں هو الذی یصلی علیکم ورحمتہ، سبحان اللہ۔ اے میرا بندہ، تو مجھے دنیا میں یاد کر، مسجد میں جہاں بھی تجھے موقع ملے تو میری یاد میں لگ جا، تو مجھے یاد کر زمین پہ، میں تجھے یاد کروں گا عرش بری پہ، اور اوپر سے کیا کروں گا؟ یصلی علیکم، رحمتیں بھیجوں گا، درود بھیجوں گا، سکون دوں گا، عزت دوں گا، فراوانی دوں گا، روزی میں برکت دوں گا، عمر میں برکت دوں گا، تیری عزت قدر ہوگی، راحت اور خوشی ہوگی۔ والذی یصلی علیکم ورحمتہ، ایسے بھی کروں گا لیخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کر روشنی دوں گا، جیل سے نکال کر رہائی دوں گا، دکھ سے نکال کر خوشی دوں گا، غمی سے نکال کر فراوانی دوں گا۔ تو مجھے یاد کیا کر۔ اللہ اکیلے فرمائے، تو اکیلے یاد کرتا ہے، میں فرشتوں کو بلا کے آ جاؤ۔ فرشتے آ گئے، جی رب تم نے کہا تھا قتل کریں گے، چوری کریں گے، ڈاکہ لگائیں گے، تم تو کھاتے نہیں ہیں، تمہارے پاس بیوی بچے نہیں ہیں، اس کے پاس سب کچھ ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، روز سب کچھ کرنے کے بعد بھی پھر میرے آگے سجدے میں کر رہے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نوا، ایک صف میں کھڑے ہو کر میری تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ تم کھاتے نہیں ہو، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، برادری ہے، خاندان ہے، ضروریات زندگی، سب کچھ کرنے کے بعد پھر بھی تم مجھے اکیلے یاد کرتے ہو، میں تمہیں فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں، لہٰذا میرے بندے ہو، میں نے تمہیں بنایا ہے کہ یہ میرے ہو جائیں اور میں ان کو جنت دے دوں۔ کیا دے دوں؟ آدم بن گیا، شیطان نیچے آ گیا، اللہ نے فرمایا آدم یا آدم اسکن، یا آدم اسکن، اے آدم جی رب اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم بن گیا، جنت میں رہ رہا ہے، جنت کا ایک حصہ نہیں، پوری جنت۔ کتنی بڑی جنت ہے، 7 آسمان، 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دو، جنت کے کونے میں جنت اتنی بڑی ہے، عرضھا کعرض السماء۔ اللہ نے فرمایا آدم یا آدم جی رب اسکن، یہ ترکہ تیرا ہے، تو مجھے بڑا پیارا ہے، میں نے تیرے لیے قسمیں کھائی ہیں، تجھے میں نے شان کے لیے بنایا، عزت کے لیے بنایا، عظمت کے لیے بنایا، اپنی یاد کے لیے بنایا، اپنے ذکر فکر کے لیے بنایا، کس کی نہیں مانے گا تو میری مان کے چل جنت میں۔ اسکن، جنت ملی، اکیلے پیدا ہوئے، اللہ نے پوچھا آدم حال سنا؟ فرمایا یا اللہ جنت میں مزہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اتنی بڑی جنت، بیلی نہیں ہے، باتی نہیں ہے، رازدار نہیں ہے بات کرنے کے لیے، فرشتوں کا جان الگ ہے، جنت میں مزے تو ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو پھر یہ الٹی پسلی ہے، ادھر انگلی لگا، آنکھیں بند کر، یوں جو کہ آنکھیں کھول دیکھا، اللہ نے بغیر ماں باپ کے اماں حوا کو، ابا بغیر ماں باپ کے آدم کو بنایا، بغیر ماں کے اماں حوا کو بنایا۔ یہ لے نعمت، سکون نہیں ہے، عیش نہیں ہے جنت میں۔ اب قرآن ہے یا آدم اسکن، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تو
تو بھی جا اپنی وائف کو، اپنی زال کو، گھر والی کو، اپنی بیوی کو جنت میں لے جا۔ وَكُلَا مِنْهَا، ساری جنت تیرے لیے ایک نہیں ہے، 6 میل کا ایریا، 10 دن کی جنت، 50 میل کی جنت، 100 میل کی جنت نہیں۔ کُلَا مِنْهَا رَغَدًا، جتنا چاہے، جہاں جتنا کھائے۔ کُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، ساری جنت تیرے لیے بنائی ہے، جہاں تیری مرضی سو جائے، جہاں تیری مرضی پھل توڑ کے کھائے۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ یا آدم، ہم اس کی اولاد ہیں، جب رب کی قدر کریں گے اللہ ہماری عزت کرے گا۔ اگر ہم نے رب کی عزت نہ کی بھائیوں تو پھر شیطان کی طرح ایک سجدہ نہیں کیا، لگ گیا، قیامت تک مردود ہو گیا۔ یہ دنیا میں کتنے انسان ہیں، دیکھنے میں انسان ہیں، اور قرآن سے پوچھو تو اللہ فرماتے ہیں، اور میرے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کا، ہم کہتے ہیں یہودی کافر، عیسائی کافر، بھیل کافر، کولی کافر، چمبر کافر، وانیاں، تھوری، ڈیڑھ غیر مسلم کافر ہے۔ اور میرے محمد کریم فرماتے ہیں مسلمان ہو کر جو 5 ٹائم نماز نہ پڑھے اس سے بڑھ کر بڑا کافر کوئی نہیں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، میں محمد قسم کھا کے کہتا ہوں، اٹا گھٹا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا سجدہ نہیں کرتا اسلام سے۔ یا رسول اللہ، نماز تو پڑھتا ہے مگر اکیلے پڑھتا ہے، جماعت سے نہیں پڑھتا کہ دیر ہو جائے گی۔ فرمایا من ترک الجماعۃ فہو ملعون، جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا وہ لعنتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں، نماز کا بیان نہیں ہے، نماز بھی ایک ذکر ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، قرآن پڑھو، میرا محمد نماز کو قائم کرو۔ اقم الصلاۃ 21واں پارہ ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ درود ذکر ہے، سبحان ذکر ہے، اللہ ذکر ہے، سبحان اللہ ذکر ہے، خیرات کرنا ذکر ہے، قرآن پڑھنا ذکر ہے، بہت سارے ذکر ہیں، مگر نماز کے اندر اونچ نیچ بھی ہے، عاجزی انکساری بھی ہے۔ کوئی بولے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، کہتا تیرے باپ کا نہ کروں، شکل تو دیکھ، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، بن دیکھے رب کے آگے کھڑا ہوا ہے۔ تو فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، نقل و حرکت بھی کر رہا ہے، اور اس میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ نور علی نور ولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ لوگو یہ نہ کہو کوئی دیکھ نہیں رہا، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اوپر سے دیکھ رہا۔ تو بھائیو، آدم جی اللہ، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، ساری جنت تمہارے لیے، جہاں رہو، جہاں کھاؤ، جو پیو، مگر آدم خیال کرنا ہو جوڑا، ہماری اماں، ہمارا بابا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ایک درخت ہے اس کے قریب بھی نہ جانا، اس پتے کو ہاتھ بھی نہ لگانا، اس کا پتا پھل توڑ کے بھی نہ کھانا، اگر تم نے کھا لیا تو میں اللہ فتویٰ لگا دوں گا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ تم نے انصاف نہ کیا، میرے حکم کو چھوڑ دیا، پھسل گئے۔ رات کو ہم سو رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کے خواب آتے ہیں، طرح طرح کی شکلیں نظر آتی ہیں، کبھی ابا نظر آتا ہے، کبھی پیر نظر آتا ہے، کبھی کوئی عورت نظر آ گئی، کبھی گدھا، کبھی کتا، کبھی دریا، کبھی دودھ، کبھی شہد، کبھی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں۔ شیطان نے سوچا یہ آدم کو بنایا مٹی سے، دیکھتے دیکھتے یہ بت بنا تھا،
ہم گزرتے تھے تو یوں کرتے تھے تو دھڑام سے اندر اور ڈم کی آواز آتی تھی، اور پھر اس میں اللہ نے روح پھونکا، بت سے انسان بن گیا، اور ہمیں کہتا ہے اس کے آگے جھکو۔ اس بندے کی خاطر جنت سے اللہ نے نکال دیا۔ شیطان پلید نے، ابلیس نے مفت کا جھگڑا لیا ہمارے سے۔ کس کے ساتھ؟ کہنے لگا یا اللہ آ گیا، اللہ جنت سے نکال دیا تو نے، لعنت بھی دے دی تو نے۔ ہر بندہ جس سے پوچھو کہتا ہے شیطان بڑا پلید ہے، بڑا حرامی ہے، بڑا خراب ہے۔ عرش والے رب نے تو ہمیں جنت سے بھی نکال دیا، لعنت کا توق پہنایا۔ عیسیٰ نام، موسیٰ نام، اچھے اچھے نام رکھیں گے، اور دنیا میں ہمارا نام لینے والا کوئی یہی کہے گا ابلیس بڑا بے غیرت، ابلیس بڑا لعنتی اور مردود ہے، جنت سے نکالے اس کی خاطر۔ یہ دیکھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، یا اللہ عرضی ہے، سوال ہے، میں منگتا ہوں تیری دربار کا۔ جی قال رب فبعزتک لأغوینہم اجمعین۔ یا اللہ میری آرزو ہے، میرا سوال ہے، میں تیرے سے بھیک مانگتا ہوں، بول کیا مانگتا ہے؟ یا اللہ مجھے اجازت دے دے۔ وَبِعِزَّتِکَ، دو بندے لڑ رہے ہوں نا، چھڑانے لگ جاؤ، ایک ادھر ہو گیا ادھر، تو کہتا دیکھ نکل مسجد سے نکل رہا، یہ دیکھ میں باپ کا بھی نہیں ہوں، داڑھی ہو نہ ہو تو غصے میں ہاتھ، یہ شیطان کی علامت ہے۔ شیطان نے اللہ کے سامنے کیا کہا؟ وَبِعِزَّتِکَ، تیرے عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیری کبریائی کی قسم، تیرے جبروت کی قسم، وَبِعِزَّتِکَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ مولا تو مجھے اجازت دے دے، میں تیرے اس بندے کو گمراہ کروں گا۔ اغوا جانتے ہو، دو بندے آئے سکوٹر پہ، چار بندے آئے گاڑی میں، بندے کو پکڑا، اغوا کر کے لے گئے۔ اب ماریں ان کی مرضی، قتل کریں ان کی مرضی، قید کریں ان کی مرضی۔ شیطان نے کہا یا اللہ تیری عزت کی قسم، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، یہ آدم کی اولاد بن کے مجھے جنت سے نکالے، آدم کی وجہ سے دشمنی تو دشمنی ہے، میں نہیں چھوڑوں گا۔ وَبِعِزَّتِکَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ، اغوا کروں گا، گمراہ کروں گا، بدکاری کرواؤں گا، زنا کرواؤں گا، چوری کرواؤں گا، ڈاکے لگواؤں گا، وسوسے دلواؤں گا، طرح طرح کے خیال دلواؤں گا، کبھی کبوتر بن جاؤں گا، کبھی گگی بن جاؤں گا، کبھی مما بن جاؤں گا، کبھی پیر بن جاؤں گا، کبھی درباری بن جاؤں گا، کبھی ہواری، کبھی سام بن جاؤں گا، کبھی گھوڑے کی شکل میں، کبھی عورت کی شکل میں، رات کو لڑکی بن کے آ جاؤں گا، کبھی لڑکے کی شکل میں۔ اللہ نے فرمایا تجھے اجازت ہے، میرے سے مانگ رہا ہے، سب کچھ بننا، سب کچھ جا کے بن۔ شیطان یہ بھی کہنا انا ربکم الاعلی، میرا بھی دعویٰ کر دینا میں رب ہو گیا ہوں، مگر خیال کرنا من رانی فی المنام، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ او شیطان ابلیس، ایک بندہ ہے، رحمت والا نبی ہے، سب کچھ بن جانا، مگر من رانی فی المنام فقد رانی۔ میرے محمد کریم نے فرمایا میرے امتیوں، شیطان نے مانگا، اللہ نے سب کچھ دے دیا، مگر شیطان کو اللہ نے کہا میرا دعویٰ بھی کر لینا، میں رب بھی ہو گیا ہوں، میں خدا بھی بن گیا ہوں۔ ایک بندہ ہے میرا اشرف المخلوقات، پوری دنیا سے نرالا ہے، محمد کریم کی شکل نہیں بننا۔ من رانی، حضور نے فرمایا من رانی فی المنام، جو بندہ بولے میں نے رات کو، اللہ نصیب کرے، محمد کریم کے چہرے انور کا دیدار کیا، تو میں قسم کھا کے محمد کہتا ہوں فقد رانی، واقعی سچ ہے کہ اس نے مجھے دیکھا۔
یا رسول اللہ کیوں؟ ان الشیطان لا یتمثل بی ولا بصورتی، شیطان سب کچھ کر سکتا ہے مگر میں محمد کی شکل نہیں بن سکتا۔ اچھا تو میرے بندوں کو گمراہ کرے گا؟ جی، تو اجازت دے دے سب کو۔ اب حالانکہ اللہ کو تو علم ہے ہمارے سمجھانے کے لیے، یہ قرآن ہے اور یہ اللہ نے بنایا لوح محفوظ میں، لوح مکنون میں۔ کسی فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اللہ کیا بنا رہا ہے، لکھوایا لوح مکنون میں، بنا کے سجا کے دنیا بنائی، جنت جہنم سے پہلے ازل سے ابد تک سب کچھ بنا کے، قانون، سیاست، ریاست، ولایت، شرافت، جدت، جہدت، پورا دین بنا کے محمد رسول اللہ کے سینے میں دے دیا۔ اللہ نے فرمایا ابلیس جی مولا سب کو گمراہ کرے گا؟ کہنے لگا نہیں، الا عبادک منہم المخلصین، مولا جو بازار میں رہا، جو مزار میں رہا، گٹکے کھانے میں رہا، جوا کھیلنے میں لگا رہا، تاش کی محفلوں میں لگا رہا، مرغے لاتا رہا، چوریاں کرتا رہا، لڈو کھیلتا رہا، شراب پیتا رہا، گیلا کرتا رہا، سود کھاتا رہا، چوری کرتا رہا، حسد کرتا رہا، بغض رکھتا رہا، یہ سب کو گمراہ کروں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے دروازے میں آ گیا، مسجد میں آ گیا، اس پہ میرا بس نہیں چلے گا، اس لیے کہ تو نے کہا ہے یصلی علیکم وملائکتہ یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیرے سے نکال کے روشنی دوں گا، خوشیاں دوں گا، رحمت دوں گا، راحت دوں گا، عیش کی زندگی دوں گا، سکون دوں گا، ورنہ سب کچھ میں چھین لوں گا۔ اللہ نے فرمایا چل نکل، تجھے اجازت ہے، کہاں کیا کرے گا، کدھر بیٹھے گا؟ کہنے لگا ایمانہم و ایدیہم و ایمانہم، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، شادی ہوگی جھومر کھلواؤں گا، رنگ لگواؤں گا، ناٹک کرواؤں گا، دلہا دلہن کا ملاپ ہوگا، نبی کی سنت ادا کریں گے، سہاگ والی رات بسم اللہ نہیں پڑے گا تو میں بھی جڑ جاؤں گا، کھانا سامنے آئے گا بسم اللہ نہیں پڑے گا میں بھی مل جاؤں گا، سر ننگے روٹی اماں پکائے گی، سر پہ پیشاب کروں گا، سر ننگے بندہ لیٹرین جائے گا، اوپر ہاتھ لگاؤں گا، شکلیں بن کے اسے ڈرواؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، بازاروں میں، چوراہوں میں بیٹھوں گا، گھڑی دکھلاؤں گا، ابھی 15 منٹ رہتے ہیں، چکر لگا لے گیا، چکر لگانے، چکر میں چکر ہو گیا، نماز ہو گئی ہے۔ الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے خاص بندے ہوں گے، جن کے دل میں تو ہوگا، جن کے دل میں تیری یاد ہوگی، اس پہ میرا بس نہیں چلے گا۔ پانی دے بابا بھائی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا اللہ تجھے کتنا یاد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یذکرون اللہ، میرے بندیوں، میرے بندیوں، مردوں عورتوں، شاہو گداؤ، غریبوں امیروں، موچیوں پولیوں، سیدوں جاموں خانوں میاںوں، او میرے بندیوں، الذین یذکرون اللہ،
قیاما وقودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ میرے بندیو مجھے یاد کرنا، کس کو؟ آج جو بیان ہے اللہ کی یاد کا۔ یذکرون اللہ، کھاتے بھی اللہ، پیتے بھی اللہ، سوتے بھی اللہ، روتے بھی اللہ، مسجد بھی اللہ، شادی بھی اللہ، بیوی کے ساتھ سو رہا ہے پھر بھی اللہ، سودا تول رہا ہے اللہ، وہ سودا لے رہا ہے پھر بھی اللہ، دودھ بھر رہا ہے پھر بھی اللہ، نیند میں بھی اللہ۔ کیسے اللہ؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ کروٹیں بدلتا ہے اللہ، ادھر ہوتا ہے تو اللہ، اور جو دن کو اللہ نہیں کرتا رات کو کہتا ہے تیری ایسی تیسی۔ بعض لوگ رات کو گالیاں دیتے، بعض لوگ بیچارے اڈوں کے نام گنتے ہیں، بعض بیچارے سونے میں سبزی کا نام گنتے ہیں، کیونکہ سارا دن وہی بولتا رہا، رات کو وہی بول رہا ہے۔ اور جو سارا دن کہتا ہے اللہ، بولو نا اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ، اللہ فرماتے ہیں نیند میں ہیں، پاسا پرتتا ہے، دل سے کہہ رہے اللہ اللہ۔ یذکرون اللہ قیاما، کھڑے ہو تو مجھے یاد کرنا، نماز میں کھڑے ہو، راستے میں کھڑے ہو، کس کو یاد کرنا ہے؟ قیاما وقعودا، بیٹھے ہو تو مجھے یاد، لیٹے ہو تو مجھے یاد، ہر حال میں مجھے یاد کرنا۔ تم مجھے یاد کرو گے میں عرش پہ تمہیں یاد کروں گا، تم اکیلے یاد کرو گے میں محفل میں یاد کروں گا۔ تم مجھے محفل میں، مجلس میں، تبلیغی جماعت میں بیان ملا کر رہا ہے، 10 بندے 20 سن رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں عرش سے لے کر فرش تک فرشتوں کی قطار لگا لوں گا، فرشتے جھرمٹ میں لے لیں گے، نورانی آ کے تمہیں گھیر لیں گے، اوپر رحمت کا پرتاؤ ہوگا، تمہارا ذکر عرش پہ چل رہا ہوگا، اور میں کہوں گا او دیکھو فرشتے، او دیکھو تم نے میرے نور کو دیکھا، آسمانوں کی تجلیاں دیکھی، انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، بن دیکھے مجھے یاد کر رہے ہیں، لہذا یخرجہم من الظلمات الی النور، میں نے ان کو اندھیرے سے نکال کر ان کو میں نے جنت کا مالک بنایا، جنت کا ان کو ایندھن بنایا، یہ لوگ جنت میں جائیں گے، جنت جہنم کے لائق نہیں ہے۔ اور ہم بولے نہیں ہمیں جنت نہیں چاہیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات کچھ بھی نہیں، میری مرضی، لا تمشی فی الارض مرحا، میری مرضی۔ مرضی کس کی ہے؟ وہ بولو یار، بندے کی مرضی نہیں چلتی، مرضی کس کی ہے؟ مرضی کی بات آ گئی، میری مرضی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا ہماری مرضی، یوسف نے خواب دیکھا، 12 بھائی، 7 سال عمر ہے، خواب دیکھا، صبح ابا کو بولا، یعقوب علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام نبی، ابراہیم علیہ السلام نبی، داؤد علیہ السلام نبی، پھر یوسف بننے والا نبی۔ ابا جی، ابا رات میں نے خواب دیکھا ہے۔ بابا بیٹا کیا دیکھا؟ 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، 11 ستارے، سورج، چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے یہ اللہ اس کو نبی بنائے گا۔ بیٹا جی ابا، یہ خواب کسی کو نہیں بتانا، اگر تو نے بھائیوں کے دل میں، بھائیوں کے آگے یہ خواب بتا دیا، نبیوں کی اولاد ہیں، صحابی ہیں، اچھے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے سے کچھ حسد کرنے لگ جائیں۔ تو بھائیو جو یہاں سے بات نکل رہی ہے ہر بندہ سنتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ بات بتلائی، اور یوسف علیہ السلام نے جب یہ باپ کو خواب سنایا تھا، یعقوب علیہ السلام ویسے پیار کرتے تھے، خواب کے بعد اور سارا دن گود میں، سارا دن جھولی میں۔ 11 بھائی تو تھے، میرے محمد کریم نے فرمایا
یوسف کا حسن ایسے تھا. یہ سورج آپ دیکھ رہے ہیں, رات کا ٹائم ہو, 10x10 کا کمرہ اور ایک کمرے میں پورا سورج آ جائے تو میرے خیال میں کمرہ جل کے, وہ سچ تو بولو, ایسے یوسف حسین تھے. 12 لمبا واقعہ ہے یہ, کئی میرے خیال میں 8 جمعے میں نے اس پہ بیان کیا تھا, بھرے ہوئے ہیں. بھائیوں نے سوچا یار بکریاں چرائیں, کام کریں, سارا دن رول کے جنگل میں, جب آئیں تو یہ ابا کی گود میں کبھی دودھ چوم رہا ہے, کبھی دم چو رہا ہے, ابا اس کو چوم رہے ہیں. جس کو رب رکھے اسے کون. سوچا, میٹنگ کی, ابا کے پاس آئے, بڑا آیا, دوسرا, تیسرا, سارے آئے, 9 کے 9. بابا سارا دن تیری گود میں بیٹھا ہے, چھٹی دے, گھمائیں پھرائیں, کلفٹن دیکھے, سیویو دیکھے, بازار دیکھی. مثال دے رہا ہوں, جنگل, بیابان, خرگوش ہوتے ہیں, ہرن ہوتے ہیں, تیری گود میں بیٹھا ہے, مہربانی کر. یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا تم کھیلتے کھیلتے اپنے ڈک ڈاں کھیلنے میں لگ جاؤ گے, یہ میرا قیمتی بچہ ہے, کہیں ایسا نہ ہو اس کو بھیڑیے کھا جائیں, نہر کھا جائیں. اردو میں کہتی ہے بھیڑیا, اور ہماری سریکی میں کیا کہتے ہیں, نہر. اس بات کو انہوں نے پکایا. ابا نے جو لفظ کہا ہے نا بھیڑیے والا, بہرحال اولاد ہے, رب کو بھی منظور تھا, وچھوڑا دینا تھا, آزمائش کرنی تھی. یعقوب علیہ السلام نے بچہ دے دیا. 1 میل 2 میل 3 میل دور لے گئے. یوسف علیہ السلام کا کرتا اتارا, یوسف علیہ السلام کے کان کھینچے, یوسف علیہ السلام کو ٹھونسے لگائے, تھپڑ لگائے. 3 میل دور جنگل میں ایک کنواں تھا پانی کا, لوگوں سے کم پانی پیتے تھے, گہرا کنواں تھا, 80 فٹ نیچے پانی. ادھر دیکھا, شام کے ٹائم, عصر کے بعد. اب کوئی کہہ رہا تھا نہ مارو, تو یہ یوسف علیہ السلام رو رہے تھے, 9 ایک طرف ہیں اور ایک بچہ ابا کی گود میں بیٹھتے ہیں, ہم تیرے نوکر ہیں, جو بھی کہا. زندہ بچے کو اٹھایا, یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اللہ فرماتے ہیں لوگو, میرا یوسف جب گود سے جنگل میں آیا, جنگل میں تھپڑ بھی کھائے, چلا بھی رہے, رخسار لال ہو گئے, کسی نے مکہ لگایا, کسی نے ٹھونسا لگایا, روتا بھی ہے, دائیں بائیں دیکھتا ہے. جب اندر جانے لگے ہم نے کہا جبرائیل جا یوسف کے کان میں بول دے, اوحینا الیہ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. یوسف صبر کرنا ہے, چلانا نہیں. آج یہ ہو رہا ہے, کل وقت آئے گا ہم ان کو دکھائیں گے. آج مارنے والے کل روئیں گے اور تو کہاں ہوگا. صبر. جبرائیل نے اٹھا کے, گاؤں میں کنویں ہوتے ہیں, ابھی ہے, جو لوگ بناتے ہیں, ونگ ہوتے ہیں اندر, اس میں بٹھا دیے 1 دن. اور یہ شام کو گئے, رات کو, مگر ویسے عصر کو پہنچتے تھے, عشاء کے قریب پہنچے, دھاڑ ہوئے, فریاد ہوئے, ہے حسین یا حسین, بدھا کھڑی چھوڑ گئے, ہے ہوئے, دھاڑ ہوئے, فریاد ہوئے. عشاء یبکون, روتے ہوئے گئے. 2 نمبری رونا. باپ نے پوچھا بیٹا جی ایک بکری ذبح کی, چولے کو خون لگایا, ابا ہم کھیلتے کھیلتے دور نکل گئے. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ. ہم دور نکل گئے, نہر آیا, بھیڑیا آیا, اس نے یوسف کو پکڑا, کھا گیا. یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام نے دیکھا, اچھا بھیڑیا بڑا سمجھدار تھا, اچھے طریقے سے کرتا اتارا, نہ پھاڑا نہ پھٹا. کتا کھینچتا ہے, جانور کھینچتا ہے, بیٹے لگتا ہے تمہاری سازش ہے. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. بچوں جو کچھ تم نے کیا روو نہیں, مجھے میرا اللہ کافی ہے. ادھر بھی صبر اللہ نے دے دیا. یعقوب علیہ السلام رونے لگے. 37 سال
صبح ایک دن گزرا، اوپر سے آتے ہیں اندر پڑا ہے، دوسرے دن، تیسرے دن، ٹائم ہو گیا ہے۔ تیسرے دن قدرتی قافلے والے آئے، یہ دیکھ رہے تھے، پہرا بھی دیتے تھے، انہوں نے سامان رکھا، ڈول ڈالا، جیسے کنویں میں بوکا پانی کھینچنے کے لیے، فادلا دلوا، جب ڈول اندر گیا یوسف علیہ السلام رسے کو چمٹ گئے، انہوں نے کھینچا، یہ وزن محسوس ہو رہا ہے، ہاں یا بشرا ہاذا غلام، کنواں روشن ہو رہا ہے، اوپر کھینچا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ہاذا غلام، اللہ فرماتے ہیں یار آ گئے، بھائی آ گئے، یہ ہمارا بچہ ہے، یہ باغی ہے، اس نے چھلانگ لگائی ہے، اچھا تو اب کیا کریں، ہم اس کو بیچتے ہیں، وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، ہم نبیوں کے اولاد ہیں، ہم ولی ہیں، بزرگ ہیں، صحابی ہیں، نیک لوگ ہیں، جلدی جلدی لے جاؤ، کتنے پیسے؟ 20 روپے، واہ تیری شان، 20 درہم میں بھائی کو بیچا، نکلو، کہا کوئی دیکھ لے گا تو کہیں بھائی ہم پکڑے نہ جائیں، یہ سارا منظر کدھر لکھا جا رہا ہے؟ وہ بولو سورۃ یوسف میں، راتوں رات نکل گئے، صبح جا کے مصر کی منڈی میں، صبح صبح منڈی لگی، جہاں آلو بکتا ہے، پیاز بکتا ہے، بکری بکتی ہے، قربانی کا سیزن آتا ہے، جانور بکتے ہیں، یوسف کی منڈی لگ رہی ہے، بیچنے والے دیکھتے ہیں، لینے والا عزیز مصر آیا، دیکھا، سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ، پوری منڈی روشن ہے، کیا قیمت ہے جناب؟ ایک طرف سے یہ لڑکا، دوسری طرف سے سونا چاندی ہیرے، مصر نے کہا ہمیں منظور ہے، ان کی موجیں لگ گئیں، عزیز مصر کی موجیں لگ گئیں، نورانی بچہ بننے والا نبی، اور بیوی سے کہا زلیخا اکرمی مثوا عسى خانہ او نتخذہ ولدا، او چندری خاندان تو تیرا اچکا ہے، 2 نمبری، غلام تو بہت ہیں، نوکر بہت ہیں، مگر اس کے چہرے کو تو پڑھ تو صحیح، کیسا حسین بچہ ہے، اکرمی عزت کرنا، عزت دینا، مسوا عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، انہیں علم نہیں تھا یہ صرف یوسف نہیں بنے گا، یوسف علیہ السلام بنے گا، مال دے دیا، انہوں نے مال لیا ڈھیروں، بادشاہ تھا وقت کا عزیز مصر، یوسف علیہ السلام کو گھر لے گیا، 8 سال 9 سال 10 سال 20 سال 21 25 37 سال، کتنے سال؟ ابا رو رو کے وہ حال ہے، بھائی خوش ہو گئے، جان چھوٹی، عزت کون دیتا ہے؟ بولو ختم کریں، عزت کون دیتا ہے؟ بھائیو اللہ فرماتے ہیں، خلاصہ کیا نکلا؟ ایک وقت آیا قحط پڑ گیا، مصر میں قحط پڑ گیا، یہ ریاست تھی کنعان، اور وہ مصر میں، یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، یوسف علیہ السلام 7 سال کے بعد جیل سے رہا ہوئے، سچائی کا منظر پیش ہوا، عزیز مصر نے اپنی پگڑی تاج والی، سونے والا تاج یوسف کے سر پہ رکھا کہ تو سچا ہے، آج کے بعد تو بادشاہ اور میں تیرا نوکر، یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے، قحط آیا، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، گڑ مہنگا، پتی مہنگی ہے کہ نہیں ہے، ادھر بھی مہنگا، تو پتہ چلا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اچھا بادشاہ آیا ہے، بہت ہوتا ہے، جو غریب جاتا اس کو مال دیتے، خود بیٹھتے، اب 37 سال گزر گئے، ایک دفعہ گئے مال لے آئے، دوسرے دفعہ گئے تو کچھ پیسے لے گئے کچھ نہ لے گئے، یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو وہی ہیں ادا جی یہ تو میرے بھائی ہیں وہی، اور لکھا ہے مفسرین نے یوسف علیہ السلام یوں رہتے تھے، چہرے کے نور کی تجلی کو برداشت
لمبی بات ہے. بھائیوں سے پوچھا ابا ہے تمہارا؟ جی. کیا نام ہے؟ یہ ہے. گھر میں بھاتی کتنے؟ جناب 72-73 بندہ ہے، غریب ہیں. تو فرمائے اور بھائی بھی ہے؟ جی چھوٹا ہے بنیامین. اگلے دفعہ ہوگا نا اس کو لے آنا. اچھا وہ بنیامین کا ایک بھائی ہے؟ فرمایا جی وہ ایک تھا یوسف نام تھا اس کا. یہ یوسف کو سامنے کہہ رہے ہیں. بڑا شرارتی تھا، بڑا ایسا تھا، پتہ نہیں کہاں گیا، مر گیا. اچھا چلو ٹھیک ہے، بنیامین کو لے آنا. اب تیسری دفعہ جب گئے، پرانے پھٹے کپڑے، حال سے بے حال، کچھ دمبو کی اون، کچھ بکریوں کے بال، کچھ پیسے. یوسف علیہ السلام نے رات کو کھانا کھلایا، پہچانا میرے بھائی ہیں. غلطی انسان سے ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں بندیا تو میری عزت کر، میں تیری عزت کروں. نامرادہ شیطان نہ بن، رحمانی بن. میں نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں تیرے لیے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد. تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم. وہ دنیا والے ہو، مجھے مکے کی گلیوں کی قسم، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، تمہیں میں نے بنایا. تو تمہارا حال یہ ہونا چاہیے، ہر حال میں سجدہ میرا، نظر میری، نیاز میری، کل خوانی میری، قرآن خوانی میری، کھانا پینا جلوت. 24 گھنٹے کی زندگی میری یاد میں گزار. میرے پاس تیری عزت ہے. اگر تو میری عزت نہیں کرے گا، بے قدرہ بے شناسہ ہوگا. تو بھائیو جب صبح ہوئی، مال تلا، اور جب جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے ختم کریں. یوسف علیہ السلام نے پوچھا صوفی صاحب، حاجی صاحب، ماشاءاللہ 11 بھائی کھڑے ہیں، یار مجھے یہ تو بتاؤ یوسف کے معاملے میں تمہیں کوئی علم ہے؟ تمہارا ایک بھائی یوسف تھا. تو بڑے نے دیکھا، دوسرے نے، تیسرے نے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. 37 سال گزر گئے، 37 سال و 77 سال گزر گئے. اس بندے کو کیسے پتہ ہے یوسف کا؟ ہم نے بیچا، پتہ نہیں کدھر گیا. دیکھ رہے ہو میری طرف؟ پہلے تو تھے نا جج، عدالت میں جاؤ تو جج کو یوں نہیں دیکھتے، بتا اسٹینڈ اپ، کیا کہتے ہیں؟ اسٹینڈ اپ، سیدھا کھڑا ہو جاتے تھے. پولیس والا افسر جائے، ڈی ایس پی جائے تو جج کے سامنے یوں کھڑا ہوتا ہے جیسے یہ. ادھر ہمیں کہتے ہیں نیچے سیدھا کھڑا ہو جا. تو یوسف نے کہا اس کو جانتے ہو؟ یوسف کے بارے میں تمہیں علم ہے؟ تو بھائیوں نے توجہ سے دیکھا، سوچا، ایک دوسرے کو دیکھا تو کہنے لگے لعنتا یوسف. تو یوسف تو نہیں ہے، یوسف کے بارے میں پوچھ رہا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا. بھائیو وہی یوسف، وہی میں ہوں جو تم نے مجھے کنویں میں ڈالا، مجھے تھپڑ لگائے، مجھے بیچا. اب بیچارے، سمجھ آ رہی ہے؟ کانپنے لگ گئے. ساری کسریں نکالے گا. جو کرتوت ہم نے کیے یہ ہمیں مروا دے گا، خون پی جائے گا. مگر اللہ فرماتے ہیں میں نے یوسف سے کہا تھا یوسف صبر کا دامن، بولو تو صحیح، صبر کا بہت بڑا درجہ ہے. صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. ایک وقت آئے گا اور تیری کیا شان ہوگی، مارنے والے ہاتھ باندھ کے روٹی مانگ رہے ہوں گے اور تو کرسی پہ سرافاں ہوگا اور منظر یہ ہوگا. تو یوسف علیہ السلام نے جب ان کا حال دیکھا نا، پگھل گئے پسینے میں، بیچارے یہ طے کرنے لگے. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. میں نے آج تمہارے سامنے یہ راز کھولا ہے میرے بھائیو. چلاؤ نہیں، رو نہیں، پریشان نہ ہو جب تک میں زندہ رہوں گا. دوسرے دفعہ یہ الفاظ بھی نہیں بولوں. اب منظر کیا تھا؟ جب دائیں بائیں تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. یوسف غریب ہیں، صدقہ دے دے، خیرات دے دے، زکوٰۃ دے دے، رحم کر، کرم کر. جو تھپڑ لگانے والا کہہ رہے وتصدق علینا، اللہ کے لیے غریب ہیں، روٹی نہیں ہے، مال نہیں ہے، اون لے آئے ہیں، تھوڑے پیسے ہیں. وہ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لوگو
انہوں نے کہا یوسف بے عزت ہوگا، یوسف مر جائے گا، یوسف ذلیل ہوگا، مگر جس کو میں عزت دوں وہ میری عزت کرے۔ عزت والا اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ جو تھپڑ مار رہے تھے کہتے وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، دے دے سخیا راہ خدا، تیرا بوٹا ہی اللہ لائے گا۔ اللہ کے لیے صدقہ دے دے، گندم دے دے، جوار دے دے، باجرہ دے دے۔ یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ہائے یہ وہی ہیں جو مجھے تھپڑ مار رہے تھے، میں چلا رہا تھا، دائیں بھی دیکھتا تھا، مجھے چھڑوانے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ فرماتے تو نے صبر کیا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا۔ میرا محمد تو بھی صبر کا دامن نہ چھوڑ، مکے سے چلا جا، مدینے جا، ادھر تو نے صبر کیا ہے، مکے میں جا کے تو نے سیاست چمکا، کرسی چمکا، تلوار چلا، ڈنڈا چلا، الجہاد یوم آذن لا یوم القیامہ، ادھر سب تبلیغ والا سلسلہ، ادھر مجاہدوں والا سلسلہ۔ میرا نبی 10 سال ڈنڈا چلا، اتنی دنیا تابع کروں گا، مشرق سے مغرب تک تیرا نام ہوگا۔ صلاۃ اللہ کلام اللہ، صلاۃ اللہ کلام اللہ، جہاں دیکھا لکھا دیکھا، جہاں دیکھا لکھا اللہ محمد بھی۔ قرآن میں میرا نام تیرا نام، نماز میں میرا نام تیرا نام، میرا محمد جنازے میں میرا نام تیرا نام، قرآن میں میرے ساتھ تو، نماز میں میرے ساتھ تو، جنازے میں میرے ساتھ تو، لا الہ الا اللہ۔ ادھر پہلے میں محمد الرسول اللہ تو، صلاۃ اللہ کلام اللہ، جہاں دیکھا لکھا دیکھا، جہاں دیکھا لکھا اللہ محمد بھی۔ تو خلاصہ یہ نکلا، اگر عزت چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، رب کا دیدار کرنا چاہتے ہو، مفت کی جنت لینا چاہتے ہو، تو دل میں کس کو بسانا ہے؟ ادھر سے اللہ 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 اللہ، ادھر اللہ اللہ کر رہے ہیں، اندر سے شیطان کہتا ہے سوچ لے، صبح تیل یوں ڈالنا ہے، دودھ یوں بھرنا ہے، سودا یہ تولنا ہے، غلط کام ایسے کرنا ہے، میں مسلمان نہیں ہوں، اللہ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اوپر نہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، کرسی میں، دولت میں، شاہت میں، وجاہت میں، بمب میں، میزائل میں، راکٹ میں کچھ نہیں ہے۔ بذکر اللہ تطمئن القلوب، چھوٹے دل میں رب کو بسا لے، یہ جہان بھی تیرا، اگلا جہان بھی تیرا۔ اللہ تعالیٰ سنا نہ مقبول و منظور فرمائیں۔ کیا کریں؟ پچھلے جمعے وعدہ کیا تھا، پچھلے جمعے جتنے دکھوتی اتنے جا۔ بہرحال رب کو منظور ہے، اچھی بات بتائی ہے، معذرت کھائیں، اللہ کو منظور ہے تو بھائیو جلدی کوشش کیا کریں، کوئی لالچ نہیں ہے، آئیں گے مال ملے گا، مال اس وہی دے گا جو وہ چاہے گا۔ کون چاہے گا؟ جیب میں ہے یا نہیں وہی دے گا جس نے پالا ہے۔ ہم اللہ کی عزت کریں گے، اس کا قدر کریں گے، اللہ ہماری عزت کرے گا، سلامی دے کے جنت میں جائے گا۔ سنا رب مقبول منظور فرمائیں، کمیں بیشی اللہ معاف فرمائیں۔ سمجھ آ گئی الحمدللہ، نہیں تو بندہ حاضر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔